ناول دھوپ چھاؤں سا ہرجائی، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 18۔ یہ منظر احمد کے پرماننٹ سسرال سوری پولیس اسٹیشن کا ہے، جہاں وہ گولڈن شیروانی، آڑا پاجامہ اور کھلسا پہنے حوالات کے پیچھے کھڑا تھا۔ کلا اتار کر وہ نہ جانے کہاں پھینک آیا تھا۔ بالوں کی بے ترتیبی اور لہجے کا بھاری پن، وہ حد سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ سر دیکھیں، میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ آج تو شادی تھی میرے بچے کی، عسکر صاحب نے متوازن لہجے میں قائل کرنا چاہا تھا۔ دیکھو میاں، کچھ دیر میں ڈی ایس پی صاحب کی گاڑی راؤنڈ پر آنے والی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر تم یہیں بیٹھے رہے تو میں بتا رہا ہوں کل تک بھی اس کی ضمانت ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ وہ ایس ایچ او آج دیر تک تھانے میں موجود تھا، ورنہ تو دن چڑھے ہی اس کی رات ہو جاتی تھی۔ سر ہم مکمکا کر لیتے ہیں، آپ بتائیں کیسے خوش کریں آپ کو؟ وہ لائن پر آئے تھے۔ ارے عسکر صاحب، بہت لمبے کیس میں اندر ہوا ہے آپ کا بیٹا، ایک چھوڑ 3-4 کیس ایک ساتھ ٹھوکے گئے ہیں۔ اتنی جلدی ضمانت ناممکن ہے۔ جاؤ وکیل تیار کرو، کل عدالت میں پیشی ہے چھوڑے کی۔ اب تو عدالت جو فیصلہ دے گی وہی ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے فوراً اپنا دامن بچایا تھا، کیونکہ اگر عسکر صاحب اب تک اپنی تمام سورسز لڑا چکے تھے، مگر بند کرانے والوں نے بھی اس کی ساری لگامیں ہاتھ میں لے لی تھی۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیٹے سے مل سکتا ہوں؟ وہ شدید کرب سے بولے۔ ہاں ضرور، مگر وہ اس کے کچھ بولنے سے قبل پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر چند ہزار کے نوٹ ٹیبل پر رکھتے تھانے کے لاک اپ والے حصے کی جانب بڑھے تھے۔ وہ جو دیوار سے ٹیک لگائے شرابی کسی کیفیت سے 2-4 سوچوں میں گم کھڑا تھا، سامنے باپ کو دیکھ فوری سیدھا ہوا۔ بابا، کیا ضمانت کرا لی آپ نے میری؟ وہ پر امید لہجے میں بولا تھا۔ چپ کرو بدبخت، کتنی بار کہا تھا باز آ جاؤ اپنی عیاش حرکتوں سے، مگر نہیں، تم کسی کی مانتے ہو؟ سارے زمانے کے سامنے ناک کٹوا کر رکھ دی میری۔ وہ قریب آتے اپنے لاڈلے پر تیش میں چنگھاڑے تھے۔ بابا میں وہ بکھلایا۔ خاموش۔ وہ مینا، اسے اپنی نئی نویلی بیوی کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود تم جیسے عیاش مزاج کے ساتھ اپنی بیٹی رخصت کریں گے؟ وہ احمد نے تیش میں مکہ بنا کر جیل کی سلاخوں پر مارا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، جلد از جلد ضمانت کرائیں میری، یہ اتنا روپیہ پیسہ کس دن کام آئے گا؟ وہ خود سری سے بولا تھا۔ سڑتے رہو یہیں اب بدبخت، نہ جانے کس کی بہن بیٹی کی عزت خراب کی ہے تم نے ذلیل انسان، بہت اوپر سے سفارش لگی ہے۔ ارے عمر قید کرانے کا پلان ترتیب دے بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ وہ لب بھینچ گیا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کوئی سامنے بھی نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے بولے، کیونکہ بقول ایس ایچ او دوسری پارٹی اب سیدھی عدالت میں ہی آئے گی۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا کام ہے۔ وہ جیسے نتیجے پر پہنچا تھا۔ کس کا؟ عسکر صاحب نے چھمبے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ارتضیٰ عباس اور شیر افغن کا۔ وہ لہجے میں بے پناہ نفرت سموئے غصے سے بولا تھا۔ واٹ؟ وہ دونوں تو تمہارے بچپن کے دوست ہیں نا؟ ان کی حیرانگی بجا تھی۔ دوست مائی فٹ، ایسے لوگوں کو میں گھر کا کتا بھی نہ رکھوں۔ آپ میرے دوست بول رہے ہیں؟ ویسے بھی بچپن گیا تو اب ساتھ دوستی بھی گئی۔ وہ تیش میں غرایا۔ واہ بیٹا، انہوں نے تمہاری حالت کتوں جیسی کر دی، اور اب تک تمہاری اکڑ ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئے تو اسے سخت نظروں سے باپ کی جانب دیکھا۔ مرو یہیں، میں تو جا رہا ہوں گھر، تمہاری ماں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہوگا۔ وہ احمد کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئے تھے، جبکہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک پوری فلم چلنے لگی تھی۔ ماضی۔ بینا یار، کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ بینا کو تیزی سے کالج کے اسپورٹس گراؤنڈ کی جانب بھاگتا دیکھ خود بھی اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ یار جلدی آؤ نا، افغان اور بھائی لوگ کا میچ ہو رہا ہے آرٹس گروپ والوں سے۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہرتی پرجوش لہجے میں گویا ہوتی تیزی سے بھاگی تھی۔ کومل نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ یار رک تو جاؤ، تم تو کسی دن اپنی اس بھاگم دوڑ میں میرا سانس سے چھین لو گی۔ وہ اپنی دھوکنے کی مانند چلتی سانسوں کو قابو کرتی بیزاریت سے بولی، جس کے قدموں کو گراؤنڈ میں جا کر ہی بریک لگی تھی۔ چل یار، اوپر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ جھٹ اس کا ہاتھ تھامتی اسٹوڈنٹ آڈینس کے لیے مختص چیئرز پر جا بیٹھی تھی۔ اف یار، ہم لیٹ ہو گئے۔ وہ بورڈ پر لکھا اسکور دیکھ افسردہ ہوئی۔ جہاں افغان اور ارتضیٰ کی ٹیم کی لاسٹ بالز چل رہی تھی، سامنے ہی پچ پر اپنی پوزیشن سنبھالے ہاتھ میں بیٹ تھامے بیٹنگ کرتا وہ پورے کالج کا گڈ لکنگ لڑکا شیر افغان ہاشمی ہی تھا، جس کی عقاب سی نگاہیں بالر اور فیلڈنگ پر معمول لوگوں پر ہی تھی۔ اور دوسری جانب اس کا ٹیم پارٹنر احمد تھا، جو بال ہوا میں جاتے ہی رنز کے لیے بھاگا تھا۔ واو، 4 کے ساتھ 2 رنز لینے پر ان کی ٹیم میں شور بلند ہوا تھا۔ 20 رنز کے میچ میں وہ مقابل ٹیم کو اچھے خاصے رنز کا ہدف دے چکے تھے۔ بینا یار، کیا مزہ آتا ہے تمہیں ان فضول میچز کو دیکھ کر؟ کھیل ختم ہو چکا تھا اور اب وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی۔ یار مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے میچ وغیرہ دیکھنے کا،
حالانکہ بھائی کا میچ میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں تو بس اپنی افغان کی وجہ سے دیکھتی ہوں یہ میچ۔ وہ مزے سے بولی تھی۔ کومل اپنی دوست کی پسندیدگی سے خوب واقف تھی۔ تو پھر اظہار محبت کب کرو گی جانا؟ وہ کندھے سے کندھا ٹکراتی شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ بس بہت جلد۔ وہ آنکھوں میں سنہرے سپنے سجائے جوانی کی حماقتوں میں سرگرداں تھی۔ افغان یار بات سن۔ احمد جو چھٹی کے ٹائم اپنی کسی کام سے نکلنے لگا تھا، مگر بینا کا سوچ جلدی سے افغان کی جانب دوڑا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ 19 سالہ افغان چونک کر اس کی جانب پلٹا تھا۔ یار تو ایک کام کر، بینا کو ذرا گھر تک چھوڑ دے، مجھے ذرا ایک کام سے جانا ہے۔ افغان نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر سر ہلا گیا۔ ہے کہاں وہ میڈم؟ یار یہ کالج سے نکلنے میں بہت دیر لگاتی ہے، ذرا جلد بھیج اسے باہر۔ میں پارکنگ میں ویٹ کر رہا ہوں۔ احمد نے سر ہلا کر اس کی تلاش میں ارد گرد میں نظریں گھمائیں تو وہ نزدیک ہی اجالا اور بینا کی ہمراہی میں کھڑی نظر آ گئی تھی۔ بینا؟ جی بھائی۔ وہ چونک کر پلٹی تھی۔ باہر افغان تمہارا ویٹ کر رہا ہے، تم ایک کام کرو، اس کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ماما کو بتا دینا مجھے واپسی میں تھوڑا لیٹ ہو جائے گا۔ بینا کی تو جیسے دلی مراد بر آئی تھی۔ اوکے بھائی، تو پھر میں جا رہی ہوں۔ اجالا ہم کل بات کریں گے، اوکے؟ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اجالا کندھے اچکاتی ارتضیٰ کی جانب بڑھی تھی تاکہ اس کے ساتھ گھر کے لیے نکل سکے، جو اس کے بچپن کی منگ تھی۔ ہیلو ہینڈسم۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی خاصی بے باکی سے بولی تھی۔ ہیلو۔ شیرف گن جو اس کے مزاج سے خوب واقف تھا دھیرے سے مسکرایا۔ چلیں؟ بالکل چلیں۔ وہ مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ وہ اس سے 1 سال سینئر تھا۔ اچھی جا رہی ہیں، لیکن کالج لائف بہت بورنگ ہے۔ وہ منہ بنا گئی۔ کیوں بھائی بورنگ کیوں لگ رہا ہے؟ اس لائف کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ سڑک سے موڑ لیتا ہلکی مسکراہٹ سے گویا ہوا۔ نہیں بھائی، یہ لائف بالکل بورنگ ہے، مجھے تو شادی کرنی ہے۔ شیرف گن نے پہلے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر کہا لگایا۔ توبہ ہے لڑکی، تمہیں اتنی سی عمر میں شادی کا شوق چڑھ گیا؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پیار سے چپت لگاتا نرمی سے بولا تھا۔ بھائی مجھے تو بڑا شوق ہے شادی کا، وہ ہنوز شوخی سے بولی تھی۔ اچھا تو بیٹا جی، شادی کرنے کے لیے ایک عدد لڑکے کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو کیا تم نے لڑکا ڈھونڈ لیا؟ وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے آئیبرو اٹھا کر بولا۔ جی بالکل ڈھونڈ لیا لڑکا۔ افغان کو اب مزید حیرت ہوئی۔ کون ہے وہ بیچارہ جس کی تم بینڈ بجانے کا سوچ رہی ہو؟ وہ سڑک پر نظریں مرکوز کیے سوالیہ گویا ہوا۔ تم؟ وہ اس قدر بے ساختگی سے بولی تھی کہ بوکھلاہٹ میں شیرف گن نے ڈگمگاتی گاڑی کو بمشکل سنبھالا تھا۔ لڑکی؟ تمہارا مذاق نہ کسی دن کسی معصوم کی جان ضرور لے گا۔ وہ اسے مسکراتا دیکھ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہی مسٹر، آئی ریئلی لو یو شیرف گن، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس بار شیرف گن نے باقاعدہ اسے چونک کر دیکھا تھا۔ کیا بکواس کری ہو بینا؟ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ بکواس نہیں، سچ بول رہی ہوں، میں سچ میں تم سے محبت کرتی ہوں شیرف گن۔ وہ لمحے میں سیریس ہوئی تھی۔ یار تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ گاڑی روکتا اپنا سر پکڑ گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جانتی بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہیں بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں اور تم تف ہے یار۔ وہ درستگی سے دھاڑا تو وہ معصوم اس کے لہجے کی سنگینی پر سہم کر رہ گئی۔ مگر میرا بھائی صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام احمد اصغر، تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ وہ خود کو سنبھالتی مضبوط لہجے میں ذرا ناگواریت سے پھنکاری۔ شٹ اپ یار، اس کا دل کیا اس لڑکی کے 2 زبردست قسم کے تھپڑ رسید کر دے۔ اس میں برائی ہی کیا ہے افغان؟ برائی؟ اپنی عمر دیکھو، بچی ہو تم ابھی، اور تمہیں ابھی سے شادی کا شوق چڑھ گیا ہے، وہ بھی مجھ سے۔ او مائی گاڈ، احمد کو پتہ لگے گا تو وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتا حواس باختہ ہوا۔ کچھ نہیں سوچیں گے بھائی، تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ وہ مزے سے بولی تو افغان کو مزید تیشا ہے۔ مگر میں ایسا کچھ نہیں سوچتا تمہارے بارے میں جیسا تم میرے بارے میں سوچنے لگی ہو۔ وہ لمحے میں بگڑا تھا۔ آخر برائی ہی کیا ہے مجھ میں؟ اس نے منہ بنایا۔ بینا تمہارے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر ایک بات یاد کر لو، نہ آج نہ پھر کبھی میں تم سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتا، اور نہ ہی کبھی ایسی کوئی توقع رکھنا۔ تم میرے دوست کی بہن ہو، میرے لیے بھی بہنوں جیسی ہی ہو۔ اپنی ویلیو ڈیگریڈ نہ کرو میری نظر میں، اور اگر آئندہ بھی تم اپنی حماقتوں سے باز نہ آئی نا تو میں انکل آنٹی سے تمہاری شکایت کر دوں گا، اور انکل کے مزاج سے تو تم واقف ہی ہو۔ وہ تیز لہجے میں بولتا دھمکی دینا نہیں بھولا تھا، جو ہمیشہ اپنے باپ کے بلا وجہ کے غصے سے ہمیشہ خائف رہتی تھی۔ شیرف گن، میں محبت کرتی ہوں تم سے، ایک آخری التجا۔ گھر آ گیا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ شیرف گن، اگر آج تم نے میری طرف نہیں دیکھا تو میں اپنی جان لے لوں گی، وہ مزید نڈر انداز میں بولی تھی۔ بینا، میں احمد نہیں ہوں جو تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاؤں گا، سو پلیز اپنا اور میرا وقت برباد کرنے سے گریز کرو۔
ویسے بھی میں اجالا کو پسند کرتا ہوں، وہ ہنوز پاٹ لہجے میں بولتا۔ اس کے ارمانوں کا بے دردی سے خون کر گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے دوست کی منگ ہے۔ ہاں، کیونکہ میرے دوست کو اس میں صفر برابر بھی دلچسپی نہیں۔ وہ نظریں سامنے مرکوز کیے سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ تم بہت ظالم ہو شیر افگن، مگر ابھی تم بینا اصغر کو جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ وہ خفاش سے لہجے میں بولتی رخ پھیر کر گاڑی سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتا جن سے گاڑی سڑک پر بھگا لے گیا تھا۔ آج شیر افگن اور بینا کی آخری ملاقات ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ شیر افگن نے خفگی کے اظہار میں اسے اپنے ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بلاک کر دیا تھا، نہ ہی اس سے بات کرتا تھا، نہ ہی اس کی طرف دیکھتا تھا۔ یہ گریز اس کی طبیعت پر اچھا خاصا گراں گزرا تھا۔ آج کالج والے تمام اسٹوڈنٹس کو سمر ویکیشنز پر پکنک پر لے کر جا رہے تھے۔ بس میں موجود تمام اسٹوڈنٹس تفریح میں مگن تھے۔ اجالا شیر افگن کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر شوخی سے مسکرائی تھی۔ وہ دونوں ہی بہت اچھے دوست تھے۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اجالا ارتضیٰ کو پسند کرتی تھی، مگر پھر بھی اسے اجالا سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ بینا بچی، تم پیچھے کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو نا۔ احمد بینا کو خاموش اور سب سے الگ تھلگ بیٹھا دیکھ محبت سے بولا۔ تمہاری بہن کی دوست کومل ساتھ نہیں آئی نا، اس لیے اس کا دل نہیں لگ رہا۔ ارتضیٰ نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی، اور یوں ہی وہ دوپہر سے پہلے ہی اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا، منظر بے انتہا خوبصورت اور دلکش تھا۔ وہ منظر میں کھو سی گئی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس گاڑی سے اترتے تیزی سے ہوٹل کی جانب بھاگے تھے، جبکہ وہ بھی مریگل قدموں سے ان کی ہمراہی میں ساتھ گئی تھی۔ بینا کی ڈائری۔ آج اجالا کو شیر افگن کے ساتھ دیکھ کر مجھے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اجالا سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میں اور افگن پہلے بہت اچھے دوست تھے، مگر اب وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں، نفرت کرنے لگا ہے مجھ سے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جب وہ مجھے نظر انداز کرتا ہے۔ اس کا یہ گریز کسی دن بینا اصغر کی جان لے لے گا۔ مجھے شیر افگن ہاشمی سے عشق ہے۔ صفوں پر گرتے آنسو بے دردی سے رگڑتی وہ مزید حال دل کرتاس کے پنوں پر اتارنے لگی۔ وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ میں اس اجالا سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہوں، مگر افگن ہر لمحہ مجھ سے غفلت برت کر میرے دل پر کڑے وار کرتا ہے۔ اس کی یہ بے اعتنائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں واقعی کسی دن اپنی جان لے لوں گی۔ مزید آگے 2 لائنز کھینچتی وہ ڈائری کو بند کر گئی تھی۔ یار، یہ والا پہاڑ دیکھ، یہاں کتنی گہرائی ہے۔ وہ سب ایک پہاڑ کے کنارے پر جھکے کھڑے نیچے کی جانب دیکھ رہے تھے، جہاں نیچے زمین کسی کنارے دکھائی ہی نہ دے رہی تھی۔ شیر افگن، تجھے پھینک دوں میں یہاں سے؟ ارتضیٰ افگن کو پکڑ کر شرارتی لہجے میں بولتا، ذرا سا دھکا دیتا پیچھے کرنے ہی لگا تھا کہ ساتھ کھڑی بینا جو کسی ٹرانس کسی کیفیت سے 2-4 افگن کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی ساختہ افگن کی جانب لپکی جو نیچے کو گرتا محسوس ہوا تھا۔ بینا، وہ شیر افگن کی جانب بڑھتی لمحے کے 1000ویں حصے میں کھائی میں جا گری تھی، اور وہ سب حواس باختہ رہ گئے تھے۔ 2 لمحوں کے فرق سے سب سے پہلے ہوش شیر افگن کو آیا تھا۔ بینا، احمد، بینا، میڈم، سر۔ وہ زور زور سے چیخ کر سب کو پکارنے لگے تھے، مگر جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گہرائی میں گرتی بینا دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ 3 روزہ ریسکیو آپریشن کے بعد وہ مشکل بینا کی ڈیڈ باڈی مل سکی تھی۔ اصغر صاحب کے گھر میں ایک احرام مچ گیا تھا۔ جوان بیٹی ایک لمحے میں ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ اس حادثاتی جوان موت پر ہر دوسرا شخص افسوس کر رہا تھا۔ احمد تو بہن کے صدمے میں کچھ روز افگن اور ارتضیٰ کی شرارت پر ان سے ناراض رہا تھا، مگر پھر اللہ کی مرضی جان کر ناراضگی ختم کر لی۔ شرمندہ تو وہ دونوں بھی بہت تھے، مگر وقت کا کام ہے گزرنا اور مزید آگے بڑھ گیا۔ بینا کا دکھ اگرچہ بہت بڑا تھا، مگر وقت ہر زخم کا سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ وقت مزید 2 سال آگے بڑھ گیا تھا۔ اب وہ سب یونیورسٹی میں پہنچ گئے تھے۔ سب دوستوں کے مشترکہ فیصلے کے تحت اجالا سمیت سب نے بزنس پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دن اپنی رفتار سے تیزی سے گزر رہے تھے۔ شیر افگن کا جھکاؤ اجالا کی جانب زیادہ ہی بڑھ گیا تھا، جبکہ اجالا کا دل محض ارتضیٰ میں ہی کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ یونیورسٹی میں آنے کے بعد احمد کی عادتوں میں واضح تبدیلی کا رونما ہوئی تھی، اور آج کل ان دوستوں کے گروپ میں ایک مزید لڑکے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ نعمان عادتاً ایک عیاش مزاج مرد تھا۔ احمد اور نعمان یونیورسٹی کی ہر ایکٹیویٹی میں پیش ہوا کرتے تھے، جبکہ ارتضیٰ اور افگن کا فوکس فی الحال محض پڑھائی پر تھا۔ ارتضیٰ تو عادتاً سنجیدہ مزاج تھا اور یونیورسٹی کی تمام خرافات سے ذرا فاصلے پر ہی رہتا تھا، مگر افگن اب اکثر ان سب کے ساتھ مل کر مستی مذاق میں لگا رہتا تھا، جس وجہ سے ناصر صاحب سے وہ کئی بار جھڑپ بھی سن چکا تھا۔ یہ عام سے دنوں کا ایک دن تھا۔ احمد آج نہ جانے گزرے 3 سالوں میں کیسے بہن کے روم میں آ گیا تھا، ورنہ اسے تو اس طرف آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ 2 ہی بہن بھائی تھے، اور اب بینا کے چھوڑ جانے کے بعد وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ ڈیڈ نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا تھا، البتہ اس کی مدر اب تک
اب زیادہ تر خود کو سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھتی تھی۔ بینا کا کمرہ اس کی موت کے چند روز بعد ہی جون کا تو بند کر دیا گیا تھا۔ احمد روم میں داخل ہوا تو سیدھی نظر دھول مٹی سے ہٹی بینا کی تصویر سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک افسردہ مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ آہ بینا، بھائی کی جان، اتنی جلدی کیوں چلی گئیں آپ؟ دیوار گیر سینکڑوں تصاویروں پر ایک نظر ڈالتا وہ کڑیل جوان مرد آنسوں سے رو پڑا تھا۔ وہ جیسا بھی صحیح مگر اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کمرے میں دھول مٹی دیکھ اسے اپنی ماں کی لاپرواہی پر افسوس ہوا تھا۔ بھلا بینا کا کمرہ کبھی اتنا گندا نہیں رہا تھا۔ وہ ایک سلیقہ مند لڑکی تھی مگر ماں اپنے غم میں اپنی بیٹی کی یادوں سے بھی دامن چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل کی دراز بس یوں ہی کھول کر دیکھی تو اس میں ایک ڈائری پڑی نظر آ گئی۔ اس پر بینا کا نام دیکھ دکھ سے مسکرایا۔ اسے یاد تھا بینا کو ڈائری لکھنے کا بے حد شوق تھا مگر اس کی ڈائری آج تک اس کے علاوہ کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی۔ ڈائری کے کور پر ہاتھ پھیرتا وہ رنجیدہ ہو گیا تھا اور پھر وہ دل ہی دل میں بینا کو سوری کرتا صفحہ پلٹنے لگا۔ چند بچپن کی خوبصورت یادوں کو قلم بند دیکھ اس کا دل غم سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ آنسوں سے تر چہرہ لیے اپنی بہن کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور خواہشات پڑھ کر مزید دکھی ہو گیا تھا۔ اب وہ کالج لائف کا پہلا دن لکھ رہی تھی اور انہی دنوں میں سے ایک دن میں نیا انکشاف یہ بھی ہوا تھا کہ بینا شیر افگن کے معاملے میں نہ صرف حساس تھی بلکہ وہ اسے انتہا کی حد تک محبت بھی کرتی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے سکتے میں رہا تھا۔ وہ سب بچپن کے دوست ہیں مگر بینا کو اس سے محبت کب ہوئی وہ اس بات سے انجان تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا کالج کی 1.5 سال کی لائف میں بینا نے محض شیر افگن کا ہی ذکر کر رکھا تھا۔ ڈائری میں شیر افگن کا ذکر کئی مقامات پر موجود تھا لیکن وہاں اس کے ساتھ اس کا بھی ذکر تھا۔ نہ ہی اس نے کسی قسم کی فیلنگز کا ذکر کیا تھا مگر کالج لائف میں ایسا لگ رہا تھا جیسے بینا کی زندگی کے 1.5 سال کا محور محض شیر افگن کے گرد ہی چکر کاٹتا رہا تھا۔ اور پھر ایک جگہ اظہار محبت کے دن کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا تھا۔ مطلب افگن بھی اس حقیقت سے واقف تھا اور پھر اگلے تمام صفحات افگن کے انکار اور پھر اس کی بے رخی کی داستان سے بھرے ہوئے تھے۔ بیشتر مقامات پر اجالا سے نفرت کا بھی اظہار کیا گیا تھا جس کی وجہ سے شیر افگن اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی موت کے دن کے آخری صفحات تھے جس میں محض اس کی محبت نہیں بلکہ بینا نے اپنے دل کا درد قلم بند کر دیا تھا۔ صفحوں پر موجود آنسوؤں کے نشان اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ قلم کار لکھتے وقت بے انتہا دکھی تھی۔ اسے ایک مقام پہ لکھا تھا کہ شیر افگن کی محبت اور اس کی بے رخی کسی دن اس کی جان نکال لے گی اور حقیقتاً بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دیوانی سی لڑکی اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس کی جگہ خود موت کو گلے لگا لیا تھا۔ احمد کے آنسو گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا وہ شخص بہن کے گزر جانے کے سالوں بعد بھی اس کا درد دل سے محسوس کرتا شدتوں سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اور شیر افگن وہ ہمیشہ سے اس کا بہت اچھا دوست رہا تھا مگر اس کی بہن کو مار کر وہ کس قدر مطمئن تھا۔ کیا اسے ذرا افسوس نہیں تھا؟ احمد کو ایک دم اس سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ قاتل تھا۔ ہاں شیر افگن ہاشمی قاتل تھا اس کی معصوم بہن کا جس کی محبت نے اس کی جان لے لی تھی۔ وہ قاتل تھا اس معصوم کے ارمانوں کا۔ اس کی ذرا سی نادانی نے اس کی جان لے لی تھی۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی کہ اس کی خاطر اپنی جان تک دینے سے دریغ نہیں کیا اور وہ تو شاید بھول بھی گیا تھا کہ کوئی بینا نام کی دیوانی لڑکی اس کی محبت میں پاگل بھی تھی۔ تم نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے شیر افگن ہاشمی۔ میری معصوم بہن کی جان لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے، بہت بڑی غلطی۔ میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ سنگھار آئینے پر شدت سے ہاتھ مارتا کانچ چکنا چور کر گیا تھا جبکہ ہاتھ سے بہتی خون کی دھار سے کمرے کا فرش رنگین ہوتا جا رہا تھا مگر نفرت کی آگ اور روح پر لگے زخم اس معمولی سے درد کو محسوس کرنے میں ناکام ٹھہرے تھے۔ اصل کھیل تو اب شروع ہوگا شیر افگن ہاشمی۔ اب تک تو تم نے محض میری دوستی اور مخلصی دیکھی تھی، اب میری نفرت کی انتہا دیکھو گے۔ وہ جبڑے بھینج کر بڑبڑاتا شدید کرب کسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ احمد ابھی بھی بظاہر ان کا بہت اچھا دوست تھا مگر افگن اور اجالا کو برباد کرنے کا تہیہ وہ دل سے کر چکا تھا۔ وہ ہر اس شخص کو برباد کرنا چاہتا تھا جس کا تعلق شیر افگن ہاشمی سے تھا۔ شیر افگن ہاشمی احمد کی سنگت کے باعث کچھ نہ کرنے کے باوجود یونیورسٹی اور اپنے سرکل میں ایک بگڑا ہوا امیرزادہ اور عیاش مزاج کے نام سے مشہور تھا۔ جو بھی غلط کام ہوتا اس کا سب سے پہلا صحرا شیر افگن کے سر سجایا جاتا اور وہ اپنی صفائی میں ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالتا مگر کوئی اس پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ اب ناصر صاحب بھی اس سے انتہائی خائف رہتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے باوجود اس نے کبھی بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ بے فکری کی زندگی تھی اس کا نام نہاد دوست۔ کس طرح اس کی زندگی برباد کرنے کی پلاننگ ترتیب دیے بیٹھا تھا وہ اس بات سے یکسر انجان تھا۔ اور زندگی کی متوازن دھارے میں اس وقت طغیانی برپا ہوئی تھی جب یکدم اچانک سے ایک لڑکی اس کے گھر کی دہلیز پر کھڑی ہو کر اس سے محبت کی شدید دعوے دار بن کر آ گئی تھی۔ وہ حیران و پریشان اور حواس باختہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایک لڑکی اچانک سے زندگی میں آ گئی بقول اس کو
وہ دونوں پچھلے 3 سالوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے، شادی کے وعدے کر رکھے تھے، شادی کی رات کو کڈنیپ کر لیا تھا۔ ان تمام تر حالات نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر پے در پہ ملنے والے شخص نے اس کی ہستی ہلا ڈالی تھی۔ احمد شرف گن کے نام سے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، جس کا ایک شکار حیات کاظمی بھی تھی، جس سے اس کی ملاقات ایف بی پر ہی ہوئی تھی۔ یہ ایک علیحدہ فیس بک اکاؤنٹ تھا جو شرف گن ہاشمی کے نام سے بنا رکھا تھا، اور یونیورسٹی کے تمام فرینڈز کو بلاک کر رکھا تھا۔ ویسے تو وہ شرف گن کے نام سے کتنی ہی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا، مگر اس لڑکی کو وہ ایک الگ ہی مقصد کے لیے تیار کرا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ حیات کاظمی کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا اسے کس قدر بھاری پڑنے والا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر چل رہا تھا۔ شرف گن ہاشمی ملا کے داخلی دروازے میں داخل ہوا تو نظر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے گھر میں گئی تھی، جہاں ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ڈھیلے کندھوں سے کوٹ پشت پر ڈالے تھکا ہارا سا سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر دروازہ کھولا تو نظر سیدھی سامنے بیڈ پر نیم دراز حیات سے جا ملی تھی، جو آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ کھٹکی کی آواز پر چونک کر بیدار ہوتی اسے دیکھ آنکھیں مسلتی فوری اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کہاں تھے آپ ساری رات افغان؟ وہ گھڑی میں رات کا آخری پہر کا وقت ایک مستفسر لہجے میں گویا ہوئی۔ سوئی کیوں نہیں تم؟ کہا تو تھا کہ میرا انتظار نہ کرنا۔ کوٹ ایک جانب رکھتا وہ تھکن زدہ لہجے میں بولتا، صوفے پر براجمان ہوتا، سر پیچھے کو گراتا آنکھیں موند گیا۔ ہاں مگر اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ افغان کو ایک لمحے کو اس کا نارمل لہجہ بری طرح کھٹک گیا تھا، جو آج شام اجالا کے بابت جاننے کے باوجود بالکل نارمل ریئیکٹ کر رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جب اس کا انداز عجیب لگا تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیوں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا مجھے کچھ ہونا چاہیے تھا؟ وہ اس کے لیے نائٹ ڈریس نکالنے کے لیے الماری کی جانب قدم اٹھاتی چونک کر ٹھہری۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اچھا یہ لیں ڈریس چینج کر لیں۔ وہ نائٹ سوٹ اس کی جانب بڑھاتی افغان کو اچھے خاصے مخمصے میں ڈال چکی تھی۔ وہ جو اسے ناراضگی جتانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، اب پریشان ہو گیا تھا کہیں وہ صدمے میں تو نہیں چلی گئی تھی۔ حیات یہاں ہو میرے پاس۔ وہ لباس ایک طرف رکھتا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ ٹھیک ہو نا تم؟ اس نے باقاعدہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں افغان، اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں شام والی بات کے بعد پاگل واگل ہو گئی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی افغان کو اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں سب خاصی عجیب لگ رہی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے بات کو طول دینے کو کہا تھا۔ کھا تو لیا تھا مگر اب آدھی رات کو دوبارہ سے بھوک جاگ گئی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی مگر آج وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ جاؤ پھر تم نیچے جا کر کھانا گرم کرو، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ ہولے سے اس کا گال تھپکتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ ایک ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے شاور لینے میں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ کئی دنوں کی اعصابی تھکن تھی جو پانی کے ریلے کے ساتھ ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی۔ وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا، اور حیات کے سادہ مزاج نے اسے کسی حد تک پرسکون کر دیا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر سے بالوں سے پانی جھٹکتا باہر آیا تو سامنے ہی حیات بیٹھی نظر آ گئی، جو شاید کھانے کے لیے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بس آ ہی رہا تھا۔ وہ کھانے کی ٹرے دیکھ صفائی لہجے میں بولا، اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی میں نیچے، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ مجھے ڈر لگا تو میں اسی لیے کھانا کمرے میں لے آئی۔ اب غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حیات کاظمی، ہمارے بڑے سے گھر میں کھانے کے لیے ایک الگ جگہ ہے، بلا بلا۔ وہ شیر افغان کو دیکھ جلدی سے ایک ہی سانس میں نقل اتارنے والے انداز میں مزے سے بولی تھی، جو رویہ اس کے مزاج کا خاصا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیات کی حرکت پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ غصہ تو مجھے تم پر بہت ہے، مگر خیر اس وقت مجھے شدید بھوک بھی لگ رہی ہے۔ وہ ٹاول اسٹینڈ پر ڈالتا خود بھی ذرا فاصلے پر ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ غصہ تو مجھے بھی آپ پر بہت ہے، مگر اس وقت بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ وہ بھی مزے سے بولتی ایک پلیٹ میں کھانا نکال کر اسی پلیٹ سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھانا شروع کر چکی تھی۔ اب کنی آئیبرو اٹھاتے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اکثر ہی اکیلے میں اس کی پلیٹ سے کھانے کی عادی تھی۔ بقول حیات کاظمی ہم لائف پارٹنرز ہیں اور ہمیں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانا چاہیے، اس طرح محبت بڑھتی ہے۔ وہ مسکرا کر خود بھی رغبت سے کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا تھا۔ اتنے دن بعد اس کی ہمراہی میں کھانا کھانے بیٹھا تھا، پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ بھوک سے زیادہ کھا چکا ہے۔ سوئیے گا نہیں؟ میں یہ نیچے رکھ کر بس آ رہی ہوں۔ وہ اسے کھا پی کر بستر سنبھالتا دیکھ جلدی سے بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ وہ نیچے گئی تو 10 منٹ بعد 2 کافی کے مگ ہاتھ میں تھامے لوٹی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتی وہ ایک کپ شیر افغان کو پکڑاتی دوسرا سائڈ ٹیبل پر رکھتی، بیڈ کے دوسرے حصے میں لیٹنے کے بجائے اسے تھوڑا آگے ہونے کا اشارہ کرتی خود تھوڑی سی جگہ میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ شیر افغان نے ایک بار پھر ٹھٹک کر اس کی حرکت دیکھی تھی، جسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے آج شام ہوئی کسی بھی بات کا کوئی صدمہ لگا ہے۔
وہ بالکل اس سے جڑ کر بیٹھی، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو نہ جانے کون سا نیا پاکستان بنانے کی سوچوں میں گم کافی کے آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ کافی کیسی بنی ہے؟ وہ سر اٹھا کر سیاہ آنکھوں میں چمک لیے سوالیہ لہجے میں بڑی کافی ہمیشہ کی طرح کڑوی کسیلی ہی بنائی ہے تم نے۔ وہ کافی میں اس کی شوگر نہ ڈالنے والی عادت سے بڑا پریشان تھا، جو اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی کڑوی کافی ہی پلاتی تھی، جبکہ زیادہ میٹھا تو وہ بھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر ہنی لازمی ایڈ کر آتا تھا۔ مگر جب سے یہ محترمہ آئی تھی وہ بیچارہ اپنا دل جلا کر رہ جاتا تھا۔ وہ تو میں آپ کے مزاج کے عین مطابق بناتی ہوں۔ خود بھی آخری گھونٹ بھر کر کب سائڈ ٹیبل پر رکھتی شرارتی لہجے میں بولی تو افغان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ تم حیات، تم سچ میں ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ شام والی بات کا صدمہ تمہارے سر چڑھ گیا ہے۔ وہ اس بار سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی سب کو میں نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ ساتھ بیٹھے افغان کو اچھو ہی لگ گیا تھا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ ویسے بھی جب آپ مجھ جیسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں تو کیا میں آپ کی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کر سکتی؟ وہ دوسری پر زور دیتی نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کناں لہجے میں بولی تو وہ بغور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہ تم جیسی لڑکی لولی ہو، لنگڑی ہو یا پھر اندھی ہو؟ وہ سخت انداز میں مگر ذرا ناراضگی سے بولا تھا۔ وہ اسے زائیہ انداز میں مسکرائی۔ نہیں، بظاہر میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر ایک وکٹم ہوں۔ میں ایک شکار ہوں کسی ایسے شخص کی زیادتی کا جسے میں جانتی تک نہیں۔ اب وہ افغان کی طرف نہیں بلکہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ سوری۔ وہ چونک کر افغان کی جانب پلٹی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فارورڈ۔ وہ انجان بنی تھی۔ سوری کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ صرف میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ خلاؤں میں گھورتا ضبط سے بولا تھا۔ آنکھیں ضبط کے باعث سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ اس کی بات کا مفہوم تو نہ سمجھ سکی تھی، مگر پھر بھی خاموش رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے سوری کرنا تھا۔ کل بغیر بتائے گھر سے چلی گئی تھی میں، یہ جانے بغیر کہ میں ایک ماں کی دھتکاری ہوئی اولاد ہوں، جو شاید اب مرتے دم تک بھی کبھی نہ معاف کریں۔ اور وہ اپنی جگہ درست بھی تو ہیں۔ میری وجہ سے ان کا سہاگ اجڑ گیا، ایک ناقابل تلافی نقصان۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں ٹرانس میں بول رہی تھی۔ وہ کل سے لے کر اب تک لوگوں کی نظریں نہیں بھلا سک رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے آنٹی، اور تمہارے باقی خاندان کا پتہ لگ چکا ہے۔ وہ حیدرآباد میں ہیں، 1-2 روز میں خود تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ اس کا رندا ہوا لہجہ محسوس کر کھینچ کر سینے سے لگاتا محبت سے چول لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اتنے دنوں بعد مہربان لمس پر سسکیوں اور ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ تم نے جو بیوقوفانہ حرکت کل کی تھی حیات، اگر آئندہ کبھی زندگی میں یہ حرکت دوبارہ ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کی کمر سے ہلاتا تنبیہ کرنا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ سوری، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے سینے پر لب رکھتی وہ تیزی سے اپنی آنکھیں پونچھ گئی، جس پر افغان نے باری باری اپنے دونوں لب رکھے تھے۔ جانتی ہو کل میری حالت کیا تھی جب صبح ڈیڈ نے بتایا کہ تم گھر میں رہی ہو؟ جانتا ہوں حیات کے فرشتہ میں بھی نہیں ہوں، مگر یقین کرو ایک اچھا انسان بننے کی کوشش ہمیشہ کرتا ہوں۔ کل مجھے بہت غصہ آیا تھا تم پر، جب پولیس اسٹیشن میں ایس پی نے مجھ سے پوچھا کہ مطلوبہ لڑکی سے آپ کا کیا رشتہ ہے، تو میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں کہ کیسا شوہر ہوں جسے یہی نہیں معلوم کہ طلوع آفتاب سے اس کی بیوی کہاں غائب ہے۔ حیات نے شرمندگی کے مارے سر جھکا لیا تھا۔ بس مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو حیات، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جہاں تم مجھ پر اتنا اندھا اعتبار کرتی تھی کہ میری محبت میں سب قربان کر دیا، یہی اعتبار ایک بار پھر کر لو۔ وہ ملائم لہجے میں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا اب اس کے چہرے کے نقوش چھو رہا تھا، جو رونے کی زیادتی سے سرخ پڑ گئے تھے۔ اتنے دنوں کی خلیش اور تشنگی تھی جو سرگوشیوں کے ذریعے دور ہو رہی تھی۔ دونوں چونکے جب کانوں میں فجر کی اذان سنائی دی۔ اوہ گاڈ، یار اذانیں ہو رہی ہیں۔ شریف گن نے حیرت سے گھڑی کی جانب دیکھا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اس کے سینے میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ میں نماز پڑھ لوں پھر سوتے ہیں، اب تو ویسے بھی کچھ دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ وہ ذرا فاصلے پر ہوتی اپنے بال جوڑے میں سمیٹ کر گویا ہوئی۔ ہاں اٹھو، چلو ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرنا لازمی ہے کہ تم واپس میرے پاس آ گئی ہو۔ اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ خود بھی کھڑا ہوتا اس کا ماتھا چوم کر واش روم کی جانب بڑھا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں دونوں نے ساتھ میں نماز ادا کی تھی۔ دونوں کے دلوں میں ایک بوجھ تھا جو اتر گیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو گئے تھے، مگر یہ اطمینان شاید کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیرا تھا، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور کداور روشن دان سے آتے سرد ہوا کے جھونکے۔ موسم میں خنکی سی چھا گئی تھی۔ دونوں کی آج کی ساری رات باتیں اور ایک دوسرے کا درد بانٹتے گزر گئی تھی۔ حیات افغان کے ہاتھ پر مدد سے سر رکھ کر لیٹی مسلسل بو رہی تھی، جبکہ وہ بھی چھت کو دیکھتا نہ جانے کون سے کس سے چھیڑ بیٹھا تھا۔ آج ان دونوں کی باتوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، بس وہی دونوں تھے اور مستقبل کے حوالے سے حسین خواب۔ میں کیا سوچ رہا تھا حیات؟ اسے ایک دم کوئی بات یاد آئی تھی۔ کیا؟ اس نے نگاہیں اٹھائی تھی۔ کچھ روز قبل تمہاری طبیعت خراب تھی، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ ہاں اب تو میں ٹھیک ہوں۔
وہ اس کی آنکھوں میں مخفی شرارت سے انجان بولی، دیکھ لو، میں سوچ رہا تھا کل ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں اور تمہارا پراپر چیک اپ کرا لیتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر بلے مدار ہوئے۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ تو بس ذرا ہاضمہ خراب تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ جب سے یہ بات تیسری بار پوچھ رہے ہیں مجھ سے۔ بھائی میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اس بار وہ گھور کر بولی تو وہ اس کے شکوے پر کہکا لگا گیا۔ ہاں ابھی تو تم اپنی طبیعت ٹھیک ہی رکھو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ اسے خود میں بھیج گیا تھا، جو کوہنیوں کے بل اونچی ہوتی، سینے سے سر اٹھاتی، اپنی جانب سے پیش قدمی کرتی، اس کے لب دھیرے سے چھوتی، اپنے واپس اپنا رخسار سینے سے لگا گئی تھی۔ ڈارلنگ، آج تو مجھے واقعی میں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لگ رہا ہے کل کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ وہ اس کی حرکت پر چوٹ کرتا خود کو گھورتی حیات کو دیکھ آنکھ کا کونا دبا گیا۔ حیات نے کینہ توز نگاہوں سے گھورتے اس کے سینے پر چرکی کاٹ لی تھی، جب اسے نرمی سے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ یہ منظر ہے عباس پیلس کا، جہاں ارتضیٰ معمول کے عین مطابق آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ انتہا کا دلکش یونانی دیوتاؤں سے شخصیت کا مالک شخص کسی بھی خوبصورت اور ویل ایجوکیٹڈ لڑکی کا نصیب ہو سکتا تھا۔ گرے رنگ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ٹائی کی بو درست کرتا، ہاتھ میں قیمتی گھڑی ڈالتا، وہ چارجنگ سے اپنا موبائل نکال کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ نظریں موبائل اسکرین پر مرکوز تھیں۔ وہ آہستہ روی سے چلتا، بریک فاسٹ کے لیے جیسے ہی میز کے نزدیک آیا تو سماعتوں سے ٹکراتی کسی صنفی نازک کی مدھر کن ہنسی نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ او مائی گاڈ، سچ میں دادو، آئی کانٹ بلیو دس۔ کیا آپ اتنے سالوں سے ارتضیٰ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی اور جناب کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی؟ عابسہ کی اس کی جانب پوچھتی۔ وہ ارتضیٰ کو نہیں دیکھ سکی تھی، جبکہ اب وہ دلچسپی سے پلر سے ٹیک لگائے دادی بہو کی باتیں سننے میں مصروف تھا، جو نہ جانے کیوں اس معمولی سی بات پر ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ ہاں تمہیں نہیں معلوم کس قدر نخرہ ہے اس لڑکے میں۔ ارے میری تو چپلیں گھس گئی تھی، اب تم سے نکاح ہو گیا ہے تو میں مطمئن ہو گئی ہوں۔ ایک ہی دن میں ان دونوں کی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر تو دادی آپ کے پوتے کو تو شکر گزار ہونا چاہیے، میرے جیسا گوہرے نایاب ہیرا جیسی لڑکی آپ کے پوتے کو بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے۔ وہ مزید گویا ہوئی تو ارتضیٰ نے دل ہی دل میں اس کے کانفیڈنس کو داد دی تھی، اور ساتھ ہی دادی کو خاموش رہنے کا اشارہ بھی کیا تھا، جو اسے دیکھ چکی تھی۔ ہاں بھائی یہ تو ہے، اب تو بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں اس زندگی میں اپنے ارتضیٰ کے بچوں کو گود میں کھلا سکوں۔ عابسہ جو مسلسل مسکرا رہی تھی، دادی کی خواہش پر جھم کر فوری سر جھکا گئی۔ جبھی ارتضیٰ مسکراہٹ ضبط کرتا قدم اٹھاتا نزدیک چلا آیا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ عابسہ جی کی تو ہنسی ہی نہیں رک رہی۔ خیر تو ہے؟ وہ جان بوجھ کر عابسہ کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا تھا، جس کی پلکیں حیا کے بوجھ تلے لرزاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، میں کہہ رہی تھی کہ ایک چھوٹی سی دعوت کے اہتمام کے ساتھ ابھی رخصتی کر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے میں بڑے پیمانے پر ولیمہ کر لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ رائے لینے والے انداز میں بولی، جبکہ عابسہ اب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر لگتا ہے کہ اس رخصتی کے لیے آپ کی بہو ابھی راضی نہیں ہے، اس نے شوق لہجے میں کہتے عابسہ کو دیکھا، جس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ عادتاً تیزی سے بولی تھی۔ ارتضیٰ کا دلکش قہقہہ بے ساختہ تھا۔ تو پھر آپ ابھی تک دوسرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ دادو نکاح ہو گیا، بس بہت ہے، رخصتی کا چونسلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی ان کے منہ بولے بھائی صاحب تو مکمل طور پر ان کے فرض سبکدوش ہو گئے ہیں، تو بس کچھ عرصے بعد ولیمہ رکھ لیں گے۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو عابسہ نے گڑبڑا کر دادو کی جانب دیکھا، جو مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ عابسہ آپ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے اس کی رائے لینا ضروری سمجھی۔ دادو جیسا آپ کو بہتر لگے۔ وہ لب چبا کر سر جھکا گئی۔ ارتضیٰ نے گزری 2 سے 3 ملاقاتوں میں کبھی اس کا سر جھکا ہوا یا پھر اس کو خاموش نہیں دیکھا تھا۔ بس دادی پھر ڈن ہو گیا۔ آپ کو بہت ارمان تھا میری دلہن کو سجانے کا، تو آج آپ ایسا کریں، عابسہ کو میرے لیے دلہن بنائیں، تاکہ ذرا میں بھی شادی شدہ والی فیلنگز کو انجوائے کر سکوں۔ اس کے معنی خیز لہجے پر عابسہ کا چہرہ کندھاری انار کی طرح سرخ پڑ گیا تھا۔ چلو بچو تم لوگ ناشتہ کرو، میں ذرا اپنی نواسے کو کال کر لوں، پھر تو وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائے گی۔ وہ ان دونوں کو تنہائی دینے کی خاطر ناشتے کی میز سے اٹھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب ارتضیٰ باقاعدہ طور پر عابسہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تو کیا کہہ رہی تھی محترمہ؟ کہ آپ جیسا گوہرے نایاب ہیرا مجھے بیٹھے بٹھائے مل گیا؟ وہ بے تکلفی سے اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ میں تو بس ویسے ہی۔ عابسہ کو رچ کر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ اب تک رات والے سحر سے بھی نہیں نکل سکی تھی۔ تضاد کے ایک بار پھر وہ اس قدر نزدیک چلایا تھا۔ چلیں اس بات کا فیصلہ ہم رات میں کریں گے، جب آپ پور میرے لیے سج کر آئیں گی۔
کہ واقعی آپ گوہر نایاب ہیرا ہیں یا پھر اس سے بھی آگے کی چیز۔ وہ جو پہلے ہی اس کی قربت اور لمس پر گھبرا اٹھی، اس کے معنی خیز لہجے نے دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ اس سے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ارتضیٰ جیسا کھڑوس انسان مسکرا کر اس طرح کی بات بھی کر سکتا ہے۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے چہرے کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ کرسٹل گرے آئیز جذبات کی تپش لیے ہوئے تھی۔ جی؟ عابسہ کی آواز کپ کپا اٹھی تھی۔ اس روز ریسٹورنٹ میں تم اچانک سے ہماری سیٹ پر کیوں آ بیٹھی؟ اسے کچھ روز قبل کا حوالہ دیا تھا جب عابسہ کا مقصد محض شرط جیتنا تھا۔ وہ میں عابسہ ایک دم گڑبڑا کر نظریں چرا گئی تھی۔ خیر اس کا جواب بھی میں آج رات کو ہی لوں گا، وہ بول کر چیئر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ناشتہ؟ عابسہ کو ایک دم خیال آیا تھا۔ اب آپ نے تو میرا ویٹ ہی نہیں کیا، تو میں ناشتہ آفس میں کر لوں گا، وہ ذرا ناراضگی سے بولتا عابسہ کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا، جس کی زبان کبھی کسی کے سامنے نہ خاموش ہوئی تھی، اب اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ ارتضیٰ اسے کشمکش سے دوچار دیکھ بے ساختہ ہی عابسہ کا چہرہ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتا، اس کا ماتھا اپنے لم سے مہکاتا اس رشتے کو معتبر کر گیا تھا۔ ایک عقیدت بھرا بوسہ دیتا وہ پیچھے ہوا تو عابسہ آنکھیں موندے کھڑی تھی، گداز پلکیں لرزاہٹ کا شکار تھی، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں، اس کے شدت بھرے لمس پر رخسار گلابی ہو گئے تھے۔ وہ فاصلے پر ہوا اور اس کی کیفیت سمجھتا، مسکرا کر ٹیبل سے کیز اور موبائل فون اٹھاتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ عابسہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسل گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ارتضیٰ شاید ہی اس رشتے کو قبول کرے، مگر اس کا انداز دیکھ وہ روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ اس کا کرائم پارٹنر ٹھیک کہتا تھا کہ ارتضیٰ سے اچھا انسان اسے پوری لائف میں نہیں مل سکتا۔ وہ خوش تھی اور دل سے مطمئن بھی جب ہی اس کے نمبر پر ایک پیغام جگمگایا تھا۔ بیگم اب شرماتی نہ رہیے گا، بلکہ روم میں جا کر اپنی الماری چیک کریں، وہاں ایک پیکٹ رکھا ہے، وہ ضرور چیک کر لیجیے گا، اور ہاں شام میں بیوٹیشین کو بھیج دوں گا تو وقت پر ریڈی رہیے گا، اور شام میں ایک چھوٹی سی دعوت بھی ہے، زیادہ کوئی نہیں، بس افغان کی فیملی ہوگی، دعوت کی ٹینشن نہ لینا، باقر صاحب دعوت کا سارا اہتمام کر لیں گے۔ عابسہ دھیرے سے مسکرا کر اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ احمد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آج صبح صبح کورٹ میں اس کی پہلی سماعت تھی۔ کمرہ عدالت میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی، جبکہ احمد مخالف پارٹی کو دیکھ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ وہ شیر افغان یا پھر اس کی ہمراہی میں اجالا نہیں، بلکہ اس کی ایک سابقہ گرل فرینڈ تھی، جس کے ساتھ اس کا جو بھی تعلق تھا وہ اس کی رضامندی سے تھا۔ مگر اس نے بھلا یہ الزام کیوں کر لگایا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جج صاحب کے آرڈر دینے پر عدالت کی کارروائی شروع کی جا چکی تھی۔ وکیل نے چند ایک ذاتی سوال پوچھے جو احمد نے غائب دماغی سے دیے تھے۔ وکیل اپنی اپنی ڈیوٹی کے مطابق سچ اور جھوٹ کا مقدمہ لڑنے میں مصروف ہو گئے تھے، پر احمد کی نظریں آگے کی نشستوں پر بیٹھی ان تمام لڑکیوں پر تھیں جو بیشتر اوقات میں اس کے دل بہلانے کا سامان رہی تھیں۔ گویا شیر افغان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ پہلی پیشی میں ہی اسے پھانسی کا سزا دلوانا چاہتا تھا۔ جج صاحب دراصل مدعا یہ ہے کہ میرے موکل احمد صفدر پر ریپ کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا کر کسی پرانی دشمنی کے تحت انہیں بیجا پھنسایا جا رہا ہے، جبکہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ میں معزز عدالت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے موکل کو باعزت طور پر بری کریں۔ وکیل صاحب بغیر بات کو طول دیے مدعے پر آئے تھے۔ ڈیفینڈنٹ۔ جج صاحب نے ایک طرف کا کیس سن کر اب دوسری پارٹی کی صفائی کا موقع دیا۔ یور آنر، میں معزز عدالت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احمد صفدر پر ریپ کا جھوٹا الزام ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ میرے ساتھی وکیل غلط بیانی سے کام لے کر عدالت کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ احمد کے مخالف وکیل نے ٹھوس لہجے میں مدعا بیان کیا۔ ثبوت پیش کیے جائیں۔ جج صاحب کے حکم پر انہیں ریپ وکٹم کی میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی۔ عدالت رپورٹ کی تصدیق اور ملزم احمد کو اپنے دفاع کے لیے ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے عدالت کی کارروائی کو اگلے ہفتے تک ملتوی کرتی ہے اور اس عرصے میں ملزم احمد کو پولیس کسٹڈی میں دینے کا فیصلہ سناتی ہے۔ عدالت برخاست۔ جج صاحب فی الحال اگلی تاریخ سنا کر کیس کا فیصلہ ملتوی کر چکے تھے۔ صفدر صاحب جو ضمانت کی امید لگائے بیٹھے تھے پیچھے تاپ کھا کر رہ گئے۔ بینا بیٹا دروازہ کھولو۔ بینا نے 2 روز سے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ بیٹا تم خود کو اس بدبخت انسان کے لیے اذیت مت دو، میں نے اور تمہارے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جلد ہی خلا کا نوٹس بھجوا دیں گے۔ مینا نے کب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے اکیلا چھوڑ دیں، وہ 2 روز بعد کچھ بولی تھی، ورنہ حالہ اسے بمشکل کھانا کھلا پاتی تھی۔ بیٹا ایسا نہ کرو، تمہاری حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، وہ رنجیدگی سے بولی تھی۔ نہ جانے ان کی بیٹی نے کیسی قسمت پائی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے ماما، میں فی الحال آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، وہ شدید دکھ کی کیفیت میں بولی تو دروازے پر ساتھ کھڑے عدیل صاحب
اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ واپس پلٹ گئے، جبکہ اس کی ماں محض اسے پکار پکار کر واپس پلٹ گئی تھی۔ حیات اور شیر افغان اس وقت عباس پیلس میں موجود تھے۔ افغان گھر میں بنی حالیہ صورتحال کے باعث محض حیات کو بھی ساتھ لے آیا تھا، وہ بھی ارتضیٰ کے بے حد اصرار پر، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حیات آج بہت دنوں بعد پورے دل سے تیار ہوئی تھی، ورنہ ولیمے کی تقریب اور اس میں ہوئے تماشے کے بعد اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ حیات کافی رنگ کی ساڑی میں ملبوس نیچرل میک اپ کیے شیر افغان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس وقت شیر افغان کی نکاحوں کے حصار میں ہے۔ وہ دادوں سے باتوں میں مصروف تھی، جبھی اس کی غیر ارادی سی نگاہ سیڑھیوں کی جانب اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ منہ کھولے ہونکوں کی طرح پیازی رنگ کے قیمتی جوڑے میں ملبوس آبسہ کو دیکھ شاکڈ رہ گئی تھی۔ وہ ساملی سی پرکشش لڑکی، کیل کانٹوں سے لیس، اس لمحے کے لیے ارتضیٰ کو بھی مبہوت کر گئی تھی، جبکہ حیات تو مانو ابھی تک صدمے سے دوچار تھی۔ اگر اپنی بیوی کو دیکھ میری یہ حالت ہوتی تو بات سمجھ میں آتی، مگر یہ بھابھی صاحبہ اس قدر فرصت اور توجہ سے میری زوجہ کو کیوں نہار رہی؟ ارتضیٰ حیات کا کھلا منہ دیکھ شیر افغان کے کان میں جھک کر سرگوشیانہ شرارت سے بولا تو افغان نے ایک گھوری سے نمایا تھا۔ آبسہ ان سے ملو کہ مسز حیات شیر افغان ہاشمی ہیں، اور بھابھی یہ میری وائف آبسہ ارتضیٰ۔ وہ نزدیک آتی آبسہ کو اپنے حصار میں لیتا، اسے ایک نئی پہچان سے متعارف کراتا، اس کے دل کو مزید تسخیر کر گیا تھا۔ حیات گڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ تم آبسہ ہی ہو نا؟ وہ تو ایک دم خوشی کے مارے اس کے گلے سے جا لگی تھی۔ افغان اور ارتضیٰ مسکرائے۔ کیسی ہو؟ مجھے افغان نے بتایا ہی نہیں۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ اسے اپنے ولیمے کے روز ہی یہ پیاری سنجیدہ مزاج کچھ شرارتی سی لاپرواہ لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ بیگم میں نے سوچا آپ کو سرپرائز دیں گے۔ افغان دو قدم چل کر نزدیک آتا محبت سے بولا، جبکہ آبسہ نے نرم نگاہوں سے افغان کی جانب دیکھا جو مسکرا کر رہ گیا۔ یہ بہت اچھا سرپرائز ہے بھائی، بہت مبارک ہو آپ کو بھی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی، جس نے سر کو خم دے کر مبارک قبول کی تھی۔ ارے بچوں اب بیٹھ بھی جاؤ۔ وہ آبسہ کو ارتضیٰ کی موجودگی کے باعث بخلاہٹ کا شکار دیکھ بولی تو وہ سب گڑبڑا کر اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہوئے تھے، جبکہ نروسی بلش کرتی آبسہ اور چہکتی ہوئی حیات سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ افغان اپنی دونوں مطیع جان کو مسکراتا دیکھ دل سے مطمئن ہوا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں اجالا نام کی خالص سی تھی جو شاید ہمیشہ رہنے والی تھی۔